اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذکر کو میں اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا کہ دنیا میں سورج نکلنے کے وقت سے شروع ہوگا اور سورج غروب ہوتے تک ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک لحظہ بھی ضائع نہیں ہوگا کہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تیرے نام کی تعریف ہوتی رہے گی۔ آپ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذکر کو میں اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا کہ دنیا میں سورج نکلنے کے وقت سے شروع ہوگا اور سورج غروب ہوتے تک ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک لحظہ بھی ضائع نہیں ہوگا کہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تیرے نام کی تعریف ہوتی رہے گی۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے، بنگلور والے شوق سے جاتے ہیں، کنیا کماری کی سرزمین جاتے ہیں پہلے سورج کی کرن دیکھنے کے لیے کہ سورج کنیا کماری سے نکل رہا، حالانکہ کنیا کماری سے نہیں نکلتا، مگر لوگ دیکھتے ہیں کہ کنیا کماری سے سورج نکل رہا، ابھی سورج نکلنے کی تیاری ہوتی ہے، مگر وہاں پر ایک توحید کا متوالا، ایک محمد کا دیوانہ، ایک نبی کا دیوانہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب وہ سورج جیسے جیسے اگتا جاتا ہے ادھر آتے رہتا ہے، مؤذن بھی پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے۔ آپ سورج کے ساتھ دیکھو ہر لمحہ، ہر منٹ کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ سورج سب سے پہلے فجی کی سرزمین پہ نکلتا ہے، فجی کی سرزمین پہ سب سے پہلے مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں سے یہ سورج نکلتا ہوا برما کی سرزمین جاتا ہے، وہاں مؤذن پکارتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ڈھاکہ کی سرزمین پہ جاتا ہے، ڈھاکہ میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ چلتے 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 ہندوستان کی سرزمین پہ آتا ہے۔ ایک محمد کا دیوانہ مستانہ کھڑا ہو کے کہتا ہے او دنیا والو، تم روکنا چاہو تو روک لو، تم ہمارا مائک تو بند کر سکتے ہو مگر ہماری اذان بند نہیں کر سکتے، ہم مسجد کے اندر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگاتا رہیں گے، اور یہاں سے یہ اذان گزرتے ہوئے پڑوسی ملک جاتا ہے، ادھر سورج بھی چل رہا ہے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ تعریف بھی چل رہی ہے، اور چلتے چلتے پڑوسی ملک سے نکل کر کے یہ ایران کے سرزمین پہ داخل ہوتا ہے، پھر عراق جاتا ہے، اور پھر وہ گھومتے ہوئے مکہ المکرمہ کے سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ جب وہ سورج یہ فجر کی اذان مکے میں پہنچتا ہے اور مکے سے توحید و رسالت میں نہ کر کے یہ اذان نکلتا ہے، تو پھر قطر اور بحرین اور ادھر کا سفر کرتے ہوئے یہ یورپ کی اس سرزمین پہ پہنچتا ہے جہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے کے لیے نہیں دیتا، مگر وہاں بھی ایک اللہ کا مستانہ، وہاں بھی ایک اللہ کا دیوانہ یہی توحید و رسالت کا صدا لگاتے ہوئے یہ اذان گھومتے 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 نیو یارک کی سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ واشنگٹن کے سینے میں کھڑا ہو کر کے ایک توحید کا مستانہ، ایک اللہ کا دیوانہ، ایک جو ہے محمد کا غلام اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اذان ادھر پہنچتے پہنچتے یہاں فجی کی سرزمین میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں ادھر فجر ہو رہی ہے، ادھر ظہر ہو رہا ہے، پھر یہ نکلتا رہتا ہے، پھر عصر شروع، پھر مغرب شروع، پھر عشاء شروع، پھر امریکہ اور انڈیا کا اگر آپ ٹائم ملائیں گے تو پتہ چلے گا وہاں مغرب ہوتی ہے تو یہاں فجر ہوتا ہے، یہاں فجر ہوتا ہے تو وہاں مغرب اور عشاء کی اذان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا او میرے پیارے، وہ آمنہ کے لال، وہ عبداللہ کا یتیم، تیرے انتصاب میں نے ایسا کر دیا کہ ساری سرزمین
اوپر جب تک تیرا نام نہیں لے گا تب تک میں سورج کو نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد میں نے تیرے نام کو بہت بلند کر دیا۔ آئیے دنیاوی مثال دے کے آپ کو بتاؤں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کوئی ماسٹر ڈگری، کوئی ایم بی اے کیے ہوئے، کوئی ایم اے کیے ہوئے، کوئی جو ہے انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ اللہ آپ کے علوم میں خوب برکت عطا فرمائے۔ علم وہ نہیں جو دنیا کمایا جائے، علم وہ ہے جو انسان کی انسانی خدمت کرنے لگ جائے۔ آپ ڈاکٹر بھی بنو، خدمت کا جذبہ، آپ انجینئر بھی بنو، خدمت کا جذبہ۔ ہر انسان کو یہ نہیں کہ مسلمان کو، ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھو، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ ساری برادری، ساری انسانیت میرا کنبہ ہے، میری برادری ہے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے۔ ڈاکٹر ایلن ہارٹ ایک بہت مشہور اسکالر گزرے، تو اس کے اندر ایک ریسرچ کرنے کا جذبہ۔ آج سے 500 سال پہلے کی تاریخ آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جتنے اسکالر، جتنے ریسرچ کرنے والے وہ سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب۔ فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، کسی بھی چیز میں آپ کنگالیں آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ آپ کو مراکش کی سرزمین نظر آئے گی، آپ کو قرطبہ کی سرزمین نظر آئے گی، آپ کو جو ہے بلغاریہ نظر آئے گا، آپ کو جو ہے مصر کی سرزمین نظر آئے گی کہ کوئی اللہ کا توحید کا بستانہ وہ ریسرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ساری زمین کو مسخر کرنے کے لیے بنایا۔ مسخر کے معنی اپنے تابع۔ یہ وقت سوائے قرآن کے اور کہیں پر نہیں، نہ بائبل میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ویداس میں، کہیں نہیں ملے گا، صرف قرآن میں ملے گا کہ انسانوں میں نے تمہارے لیے یہ زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا مطلب تمہارا غلام بنا دیا، تم اسے جیسے چاہو استعمال کرو۔ قبل اسلام سے پہلے آپ دیکھیں گے جھاڑ کا لوگ پوجا کرتے، دریا کا پوجا کرتے، بجلی کا پوجا کرتے۔ جس کی پوجا کی جاتی ہے اس میں ریسرچ نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اسلام میں آ کے بتایا کہ نہیں، یہ دریا میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا، یہ بجلی ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا، درخت کو ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ میرے حال وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی میں اسلام اور سائنس کی بات ہوگی تو بتاؤں گا، مگر آج جو آپ کو ایک جملہ دے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مولوی کی بات لوگ ذرا جلدی سمجھتے نہیں، بولتے مولانا کا تو کام ہی ہے یہ بولتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا؟ یہ کان سے سننا، یہ کان سے نکال دینا۔ ایک دن ایک آدمی ملے کہ مولانا آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے دو کان کیوں دیے؟ بولا کیوں دیے بھائی؟ بولے حضرت اس لیے دے کہ آپ لوگ جو بیان وان کرتے رہتے نا، تو اللہ نے اس لیے دیے کہ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ کیا؟ ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ یہی حال آج ہمارا ہے، جتنا بھی سنا مگر وہ عمل نہیں کرے گا۔ تو اس نے مائیکل ایلن ہارٹ نے کتاب لکھی ہے The 100 Great World، یعنی 100 بڑے عظیم شخصیات۔ وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور میرے خیال سے انٹرنیٹ میں بھی ہوگی وہ کتاب، آپ پڑھے جا کر کے اس کو۔ اس نے پوری دنیا کا ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے ورلڈ میں، صرف انڈیا کی بات نہیں، صرف امریکہ کی بات نہیں، پورے ورلڈ میں The 100 Great in the World۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں نے ساری دنیا کا ریسرچ کیا، ان کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کے ماننے والوں کے ذریعے سے، ان کے تھنک ٹینک کی وجہ سے، ان کے دنیا میں کام و کاج کرنے کی وجہ سے۔ اس میں جو ہے بڑے بڑے سکندر، دارا، فلاں سب کا تذکرہ ہے۔ اس میں کہا کہ وہ لکھنے والا خود یہودی ہے،
اور اسلام سے دشمنی رکھنے میں یہودی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. RSS بھی ان کے سامنے کچھ نہیں، پانی ہے. اتنا بڑا دشمن اسلام کا یہودی، مگر ان کے علم نے ان کو انصاف کرنے پر مجبور کیا. انہوں نے کہا میں نے سب کو پڑھا، حضرت عیسیٰ کو پڑھا، حضرت موسیٰ کو پڑھا، حضرت داؤد کو پڑھا، حضرت سلیمان کو پڑھا، اور میں نے کشن جی کو پڑھا، میں نے رام چندر جی کو پڑھا، میں نے فلاں کو جتنے، میں نے بدھاس کو پڑھا، بدھا جی کو پڑھا، سب کو پڑھا. مگر میرے لیے کنفیوژن یہ ہو گیا کہ ایک نمبر پہ میں کس کو دوں، ایک نمبر پہ میں کس کو دوں. پہلا نمبر حاصل کرنے والا وہ کون شخص ہے؟ 100 آدمی میں سے ایک نمبر کس کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ خود ڈاکٹر، وہ خود جو ہے ریسرچ کرنے والا کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا رہا، سوچتا رہا، میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو ایک نمبر پہ لاؤ، حضرت عیسیٰ کو ایک نمبر دو. مگر جب بھی میں اٹھاتا قلم لکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو ایک نمبر تو مجھے حضرت عیسیٰ کی زندگی سامنے آ جاتی، حضرت عیسیٰ کی پریشانی سامنے آتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میرے اندر ریزن ہونا چاہیے کہ ایک نمبر عیسیٰ ہے تو کیوں ہے. تو جب میں حضرت عیسیٰ کو ایک نمبر لکھنے جاتا تو عیسیٰ کی زندگی مجھے چیخ چیخ کے کہتی کہ کسے تم ایک نمبر دے رہے ہو؟ جس کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، جس کو زندگی میں انہی کے حواریین نے انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھانے نہیں دیا، جس کو ان کے گھر والوں نے اتنا پریشان کیا، جو اپنی زندگی میں اتنا پریشان ہوئے کہ شادی تک نہیں کر سکے، جو زندگی میں اتنا پریشان ہوئے کہ رب کو پھر خود اس کو اٹھانا پڑا. تو ڈاکٹر ایلن ہارٹ لکھتے ہیں کہ پھر بے ساختہ مسلمانوں شکر مناؤ، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے، وہ نبی دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس نے پھر بے ساختہ میری زبان سے آواز نکلی، میرے دل سے آواز آئی، اور ایلن کسی کو ایک نمبر دینا چاہتا ہے، یہ ایک نمبر محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتا. میں نے محمد کو ایک نمبر پہ لکھا. میں نے جب ان کے بچپن کا مطالعہ کیا تو مجھے بڑا نرالا نظر آیا. میں نے ان کے جوانی کو دیکھا، بڑا نرالا نظر آیا. میں نے اس کے باپ بننے کو دیکھا، بڑا نرالا نظر آیا. میں نے ان کے شوہر بننے کو دیکھا، بڑا ہی نرالا نظر آیا. میں نے ان کی آخری زندگی کو دیکھا تو صرف 10 سال کے مدت میں مدینہ طیبہ میں انہوں نے ایک ایسی بستی بنا دی، ایسی بستی بنا دی کہ قیامت تک لوگ اور ایسی بستی کوئی نہیں بنا سکتا، جہاں اپنے اور غیر سب آرام سے رہتے تھے. کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہو سکتا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. فرمایا کہ میں نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو لکھا کہ ایک نمبر کے اس دنیا میں اگر کوئی کامیاب ترین انسان گزرا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آئیے ہم لوگ دنیاوی مثال دے کے سمجھاتے ہیں آپ کو. آپ کے علاقے کا ڈاکٹر یہ MLA کون ہے؟ شاید ڈاکٹر گروڑا آچاریہ جی ہے، یہی ہے نا شاید، ہے نا؟ ہاں. جب 4.5 سال گزر جاتے یا اس سے پہلے کہ MLA کو لے لو، کیا ہے وہ دیوی سے وہ MLA، یا اس سے پہلے کہ کسی کو لے لو. ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، یا ہمارے پردھان منتری جی کو لے لیجیے، یا ہمارے چیف منسٹر کو لے لیجیے، سدرا میاج کو، کسی کو بھی لے لیجیے. 4.5 سال گزرنے کے بعد کیا کہنا شروع کرتے ہیں؟ بھائیو میں نے آپ کی بہت خدمت کی مگر میں اتنا نہیں کر سکا، آئندہ ایک بار اور چانس دے دیجئے تو یہ کام بھی میں پورا کر دوں گا. کہتے بھی نہیں. MLA بھی یہی کہتا ہے. ہمارے اس علاقے کا کارپوریٹر شاہ اس سے پہلے جو ہے مجاہد پاشا صاحب تھے، تو ہر کارپوریٹر سے لے کے وارڈ ممبر سے لے کے پرائم منسٹر تک 4.5 سال کے بعد
6 महीना उनका यही कहने में गुजरता है, मैंने बहुत किया मगर कर नहीं सका, अभी थोड़ा काम बाकी है, एक बार और चांस दे दीजिए तो मैं वो काम भी पूरा कर दूंगा। ये मिसाल देखो, आपके चेहरे की बसासत लग रही है कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसी मिट्टी के बने हुए हैं ना, हम लोग दुनिया में मिसाल समझते हैं। तो हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर पॉलिटिशियन यही कहता है मैं बहुत करना चाहता था मगर कर नहीं सका, कुछ काम बाकी रह गया। दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जिसको अल्लाह ने खुद फरमा दिया, ऐ मोहम्मद तूने पूरा काम कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। कुरान गवाही देता है, कुरान कहता है यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मकसद के लिए मैंने आपको भेजा था वो अब कामिल हो चुका है। ऐलान कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का ऐलान, क्या है मोहम्मद आपने कामिल अकमल मुकम्मल कर दिया, अब कोई चीज बाकी नहीं रही, और मैंने दीन के एतबार से इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐ मोहम्मद अब आपका काम, आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है, अब आ जाइए। अल्लाह ने ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अता फरमाया, उसके अलावा किसी को नहीं। इसीलिए अल-हाद में लिखा है कि एक नंबर का असल हकदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सीरत का उन्वान हमें दावत देती है कि ऐ लोगों, तुम इत्तबा अगर किसी की करना चाहो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा और किसी की इत्तबा नहीं होगी, चाहे किसी भी मामले में हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत आपको चीख चीख के पुकार रही है, कह रही है कि मोहम्मद के दीवानों आओ मेरे तरफ आओ, मेरे ऊपर चल करके जाओ, अपनी जिंदगी को कामिल और अकमल और मुकम्मल कर लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। टाइम हो चुका है, इसलिए बात यहीं रुक गई। मैं तो चाह रहा था कि सीरत को कुछ और आगे ले जाऊं, मगर वक्त ने इजाजत नहीं दी। इसलिए इंशाअल्लाह वो जो बचपना चल रहा है हम लोग का दाई हलीमा के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा वहां से बात शुरू होगी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अजान से पहले ही मस्जिद में आने की कोशिश करें, क्योंकि मस्जिद हमारी छोटी है, मस्जिद हमारी छोटी है। आप पहले आएंगे, बातें पहले मिलेंगी। और सीरत का उन्वान एक ऐसा उन्वान है कि शराबी को भी अगर आप बैठा कर सुनाएंगे ना, वो भी जम के सुनेगा। आप तो माशाअल्लाह नमाजी हो, सीरत बड़ा प्यारा मौजू है। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अजान से पहले मस्जिद में आने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में जो लोग पहले आते हैं वो कोशिश करें कि पहले सफ में बैठने की कोशिश करें। कुछ लोग पीछे नियत बांध के खड़े हो जाते हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पहले आए तो पीछे क्यों खड़े? पहले आओ तो पहले पाओ। अल्लाह की जन्नत है ये, यहाँ जो सब लगेगी वो जन्नत में सब लगेगी। तो आप पहले आके पीछे क्यों खड़े हो जाते हैं? अब पीछे जब नमाज पढ़ते हैं तो मजबूरन आदमी को या तो उनके सामने से गुजरना पड़ता है या फिर दाएं बाएं रास्ता तलाश करना पड़ता है। तो इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है, जो जैसे आए सब बना के बैठ जाए। नंबर 2, जैसे ही इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पे जाते हैं तो फिर हमारे लिए जरूरी हो गया कि अब हमारी जुबान बंद, अब कोई काम नहीं, ना नमाज, ना तस्बीह, ना जिक्र, ना तिलावत, ना इशारा, ना ऐलान, कुछ नहीं। इज़ा खतबल इमाम ला सलाता वला कलाम, जब इमाम साहब खुतबा देना शुरू कर दे, ये खुतबा नहीं, ये तो हमारी आपकी खुतबा है, ये जो मिंबर पे खुतबा होता है, जैसे ही इमाम साहब खड़े हो गए
تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ بس صرف اور صرف دونوں کان لگا کر کے دل لگا کر کے خطبہ سنیں. اس لیے کہ آپ نماز کا ثواب آپ کو خطبے میں مل رہا ہے. اب اس ٹائم میں کیا ہوا, دو آدمی وہاں کے کھڑا ہو گیا, آپ اشارہ کر رہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, آپ کے ثواب گئے آپ دو رکعت گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک آدمی ذرا ٹیڑھا میرا بیٹا تو اس کو نہیں کچھ نہیں کرنا, وہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر. اب مان لو آپ نماز میں ہو, نماز کی حالت میں کوئی آدمی آ گیا, کیا اس کو آپ بلاؤ گے آ جاؤ ادھر آ جاؤ؟ نہیں, آپ سمجھو کہ آپ نماز میں ہو. اس لیے ضروری ہے, لازم ہے کہ خطبہ کے وقت میں بات چیت تسبیح ذکر اذکار میں. اسی خطبے کے دوران ایک آیت آتی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت جیسے ہی امام صاحب پڑھتے ہیں, خطیب صاحب پڑھتے ہیں, تو کچھ ساتھی ہمارے درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ نماز میں ہو تو نماز میں درود صرف اس ٹائم میں پڑھنا, اتحیات کے بعد قاعدہ آخرہ میں. اس سے پہلے اب ہاتھ باندھ کر کے درود پڑھنے لگ جاؤ گی, آپ کی نماز نہیں ہوگی. درود پڑھنا عبادت ہے, یہ اس میں کوئی کلام نہیں. جو جتنا زیادہ, گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا جو جتنا میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. دن رات آپ درود پڑھتے رہیے, کوئی منع نہیں کرتا, مگر کیونکہ خطبے کے دوران میں ہو, نماز کے عالم میں ہو, اس لیے یہاں پر کوئی درود نہیں ہے. صرف آپ کو سننا ہے, سننے سے ہی آپ کو ثواب مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ.